اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمدم نسیم و حال، محرم حریم و ذوالجلال، فارغ از حادثات چرخی، کتب ارشاد، خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ قدسرا کی کنیت ابو محفوظ ہے۔ آپ کے والد کا نام فیروز تھا۔ آپ کو بعضوں نے معروف بن علی بھی لکھا ہے۔ آپ کا شمار اکابر مشائخ میں ہوتا ہے۔ آپ خواجہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر ہیں۔ آپ اولیاء اللہ کے 7 سلسلوں کے پیشوا بھی ہیں۔ طریقت میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کا کلام بطون سے لبریز ہے۔ آپ عارفین عہد کے سردار تھے اور کرامات اور ریاضات آپ کی مشہور ہیں۔ آپ کا ذوق و شوق اس قدر تھا کہ جس کی مثال نہیں۔ نفحات الانس میں لکھا ہے کہ آپ کے والد حضرت امام علی بن موسیٰ کاظم علیہ السلام کے غلام تھے، لیکن شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ کے والدین عیسائی تھے۔ انہوں نے آپ کو استاد کے پاس بھیجا۔ استاد نے کہا پڑھو سال ثلاثہ، یعنی خدا 3 ہے جیسا کہ عیسائی عقیدہ میں ہے۔ آپ نے کہا نہیں، بلکہ کہا هو اللہ احد الواحد، نہیں، اللہ احد اور ایک ہے۔ استاد نے جس قدر زور دیا کہ 3 خدا کہو، آپ کہتے تھے نہیں، خدا ایک ہے۔ اس پر استاد نے آپ کو بہت مارا، جس سے آپ بھاگ گئے۔ آپ کے والدین اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش وہ واپس آتا اور جس دین پر چاہتا ہم اس کی موافقت کرتے۔ آپ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور ان کے ہاتھ پر مشرف بے اسلام ہوئے۔ اس کے بعد آپ اپنے والدین کے پاس گئے، وہ بھی آپ کے کمالات دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں گئے اور ریاضت و عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے اس قدر صدق میں ثابت قدمی دکھائی کہ خلقت آپ کی گرویدہ ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو احمد بن یحییٰ رحمت اللہ تعالی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک شخص آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا، اے ابو محفوظ رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا، میرے گھر والوں نے مجھ سے مچھلی کھانے کی فرمائش کی۔ میں نے بازار جا کر مچھلی خریدی اور اسے گھر پہنچانے کے لیے ایک کم سن مزدور بلایا۔ اس نے مچھلی اٹھائی اور میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس کی عمر بمشکل 5-7 سال ہوگی۔ راستے میں اذان کی آواز سنائی دی۔ اس مزدور لڑکے نے کہا، چچا جان، اذان ہو رہی ہے، کیا ہم نماز نہ پڑھ لیں؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ 9 عمر لڑکا مجھے خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہے۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، آؤ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے مچھلی وضو خانے پر رکھی اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ ہم نے باجماعت نماز ادا کی اور گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچ کر میں نے گھر والوں کو اس نیک کم سن مزدور کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے، اسے کہو آج دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لے۔ میں نے اسے دعوت دی تو اس نے کہا، نہیں حضور، میرا روزہ ہے۔ میں نے کہا، افطاری ہمارے ساتھ کر لینا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ مجھے مسجد کا راستہ بتا دیں۔ میں نے اسے مسجد پہنچا دیا۔ وہ مغرب تک مسجد میں ہی رہا۔ نماز کے بعد میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، آؤ گھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا ہم عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں، پھر چلیں گے؟ میں نے اپنے دل میں کہا، اس کی بات مان لینے ہی میں بھلائی ہے۔ چنانچہ میں مسجد میں رک گیا۔ نماز عشاء کے بعد ہم گھر آئے۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے۔ ایک میں اور میری زوجہ رہتے تھے۔ دوسرے کمرہ میں ایک پیدائشی معذور لڑکی رہتی تھی جو چلنے پھرنے سے بالکل عاجز تھی اور اسی حالت میں اسے 20 سال گزر چکے تھے۔ تیسرا کمرہ مہمانوں کے لیے تھا۔ ہم سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں سو گئے۔ 9 عمر نیک لڑکے کو ہم نے مہمانوں والے کمرے میں سلا دیا۔ رات کے آخری پہر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے کہا، کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتا کر کہا، میں فلاں لڑکی ہوں۔ میں نے کہا، وہ تو چلنے پھرنے سے بالکل عاجز ہے، گویا وہ تو گوشت کے ٹکڑے کی مانند ہے اور ہر وقت اپنے کمرہ میں ہی رہتی ہے، تم وہ کیسے ہو سکتی ہو؟ اس نے کہا، حضور میں وہی ہوں، آپ دروازہ تو کھولیے۔ میں نے دروازہ کھولا تو واقعی میرے سامنے وہی لڑکی موجود تھی۔
میں نے کہا تم ٹھیک کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا میں نے تمہاری آوازیں سنی تھی کہ آج ہمارے ہاں ایک نیک مہمان آیا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس نیک مہمان کے وسیلے سے دعا کروں، شاید اس کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔ لہٰذا میں نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا کی، اے میرے پروردگار، اس مہمان کے صدقے میری بیماری کو زائل کر دے اور مجھے تندرستی عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہی میں فوراً ٹھیک ہو گئی اور اللہ کے حکم سے میرے ہاتھ پاؤں میں حرکت شروع ہو گئی۔ دیکھو میں تمہارے سامنے صحیح سالم موجود ہوں، میں خود چل کر یہاں آئی ہوں۔ لڑکی کی یہ بات سن کر میں فوراً اس کمرے کی جانب گیا جس میں وہ نوعمر مزدور لڑکا تھا۔ دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا، اس میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں باہر دروازے کی جانب لپکا تو وہ بھی بند تھا۔ نہ جانے ہمارا نوعمر مہمان کہاں غائب ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سن کر مجھ سے یوں فرمایا، دیکھو اللہ کے اولیاء میں کم عمر بچے بھی ہوتے ہیں اور بڑی عمر والے لڑکے بھی، لہذا جو لڑکا آیا وہ یقیناً پیدائشی ولی تھا جس نے نہ صرف تمہارے گھر کو رونق بخشی بلکہ تمہارے مریض کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو تندرست کیا بلکہ تم پر رحم بھی فرمایا، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔